الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه الأتقياء. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال الله تعالى في مقام آخر: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. وقال الله تعالى في مقام آخر: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. لوگو تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک پیغمبر آئے ہیں، تمہاری تکلیف ان کو گراں معلوم ہوتی ہے اور تمہاری بھلائی کے بہت خواہش مند ہیں، اور مومنوں پر نہایت شفقت کرنے والے اور مہربان ہیں۔ پیغمبر ایمان والوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں، اور پیغمبر کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔ اے پیغمبر کہہ دیجئے میں اس تبلیغ پر تم سے کوئی صلہ نہیں مانگتا، مگر تم کو قرابت کی محبت تو چاہیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، میں نے قرآن حکیم کے مختلف مقامات سے آیات تلاوت کی ہے اور ترجمہ بھی پیش کیا ہے۔ پہلی آیت سورہ توبہ کی آخری آیت سے ایک آیت پہلے ہے، اور دوسری 21ویں پارے میں سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 ہے، اور تیسری 25ویں پارے میں سورہ شورى کی آیت نمبر 23 کا ایک ٹکڑا۔ آج جو گفتگو میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھنی ہے وہ شاید مسجد شہداء کے قیام کے زمانے کی، اگرچہ اس کے اجزاء جزیات تو مختلف اوقات کے اندر بیان ہوتے رہے، لیکن اس اسلوب کے تحت آج تک میں نے گفتگو نہیں کی۔ اسلامی تقویم کے اعتبار سے اسلامی سال کا 12واں مہینہ
اور پہلا مہینہ یعنی ذی الحج اور محرم الحرام، یہاں ایک بات پہلے عرض کر دوں، ہو سکتا ہے کہ میں آج اپنی جو گفتگو میں کرنا چاہتا ہوں مکمل نہ کر سکوں، لیکن یہ اپیل ضرور ہے کہ چونکہ یہ ایک انوکھا مضمون ہے اور آپ سب کے لیے بہت ضروری ہے، اس پہلو سے کہ ہم، جس میں بھی شامل ہوں اور آپ بھی، ہمیں نسلاً بعد نسلاً اندھیرے میں رکھا گیا ہے، اور اس میں شاید میرا اور آپ کا قصور کم ہے، لیکن جن کو ہم اپنا مقتدا اور پیشوا اور رہنما سمجھتے ہیں، مذہبی سیادت اور قیادت جن کے ہاتھ میں ہے، انہوں نے دانستہ یا نادانستہ امت مسلمہ کو اندھیرے میں رکھا، اور اس کے نتیجے میں اہل باطل نے جو باطل نظریات کا پرچار کیا وہ بالآخر مسلم دنیا کا عقیدہ بن گیا، اور اس کو عقیدہ بنانے کی وجہ سے بے شمار خرابیاں آئی ہیں کہ ایک مسلمان جو اپنے آپ کو سنی کہلاتا ہے، عملاً تو شاید وہ سنی ہے لیکن اعتقادی طور پر وہ سنی نہیں ہے۔ جو آگے باتیں آپ سنتے جائیں گے تو آپ کو پتہ چلتا جائے گا، اس لیے میں یہ شروع میں عرض کر دیتا ہوں کہ پوری گفتگو کو توجہ کے ساتھ سننا نہ صرف آپ کی اپنی ذات کے لیے ضروری ہے، آپ کے متعلقین، اس میں آپ کا اہل خانہ بھی ہیں، اولاد، متعلقین، رشتہ دار بھی ہیں، دوست احباب بھی ہیں، اور ایک مسلمان ہونے کی ذمہ داری سے ہر مسلمان کی رہنمائی کرنا، اس کے فاسد خیالات کی اصلاح کرنا، یہ ذمہ داری ہے۔ یہ جو کچھ میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اس کے جزیات تو شاید مختلف اوقات میں بیان ہوتا ہی رہے، لیکن ایک دو روز سے اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ایک بات ڈالی کہ میں اس کو مستقل موضوع بنا کر آپ کے سامنے پیش کروں، اور جو کچھ میں آپ کے سامنے گفتگو کروں گا، آپ یوں کہہ لیجئے کہ سینکڑوں کتابوں کا یہ حاصل ہوتا ہے، کسی ایک کتاب میں یہ بات نہیں ہوتی، کسی میں کچھ ہے، کسی میں کچھ ہے، کسی میں کچھ ہے، کسی میں کچھ ہے۔ ابھی بھی وہ جن کتابوں کا میں مطالعہ کرنا چاہتا ہوں تو وقت کا دامن تنگ ہونے کے سبب پورے میں دیکھ نہیں سکا، لیکن ایک خاکہ میرے ذہن کے اندر موجود ہے، وہ آپ حضرات سنیں گے انشاءاللہ العزیز۔ ابھی تو آغاز ہے گفتگو کا، آگے چل کر بہت سی باتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے آئیں گی۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اسلامی سال کا آخری مہینہ اور پہلا مہینہ یہ بالعموم شہادتوں کا مہینہ شمار ہوتا ہے۔ اسلامی سال کے آخری مہینے کو تو شاید ہمارا مسلمان نہیں جانتا، لیکن میں پہلے عرض کر دوں، وہاں اگر ایک قربانی ہے اللہ کے حکم مطابق سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی، اور ان کی سنت کی یادگار پر پوری دنیا کے مسلمان قربانی کرتے ہیں، لیکن ایک عملی قربانی، انسانی قربانی سیدنا عثمان کی بھی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ 18 ذی الحج کو ہے۔ کچھ خاکہ آپ حضرات کے ذہن میں ضرور ہوگا، دنیا کفر کے دو طبقے، یہود اور مجوس۔ یہودیوں کو تو آپ جانتے ہیں، مجوس کو نہیں جانتے آپ۔ ان کا مرکز اس زمانے میں ایران تھا، آتش پرست لوگ تھے، اسلام کی دشمنی قدر مشترک تھی ان کی، اسلام کا عروج انہیں گوارا نہیں تھا۔ ان کی ملی بھگت سے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جوار رسول میں مدینہ طیبہ کے اندر بھوکا پیاسا رکھ کر
شہید کیا گیا، جس کی تفصیلات میں جانے کا ٹائم نہیں ہے۔ کوئی اور مانے نہ مانے، جس میں ایمان موجود ہے، جس کا اللہ اس کے رسول کے ساتھ صحیح تعلق موجود ہے، وہ اس بات کو اچھی طرح سمجھتا ہے کہ دنیا مظلومیت کی ایک بہت بڑی مظلومیت کی داستان ہے، کہ ایک ایسا خلیفہ جو 35 لاکھ مربع میل کی مملکت کا بلا شرکت غیر خلیفہ ہے اور پوری طاقت موجود ہے، اور وہ اپنی جان بچانے کے لیے انگلی بھی نہیں کھڑا کرتا، اور اس لیے بھی کہ میں مدینہ الرسول میں رہتا ہوں، مدینہ الرسول کو میں کسی بھی مسلمان کے خون سے رنگین کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، قربانی دے لی، لیکن مخلصین کے مطالبے کے باوجود کہ یہ جو بلوائی ہیں ان کا قلع کامہ کرنے کے لیے ہم تیار ہیں، لیکن میں اپنی ذات کے لیے کسی کا خون بہانے کے لیے تیار نہیں۔ اور وہ ہیں حضرت عثمان، امام المظلومین، امام المظلومین۔ دنیا میں مظلومیت کی بے شمار داستانیں ہیں، لیکن سیدنا عثمان ہماری اسلامی تاریخ کے اندر، گزشتہ اسلامی تاریخ کے اندر حضرت عثمان سے بڑا مظلوم کوئی بھی نہیں، رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور پھر اسلامی سال کا پہلا مہینہ اور اس کی یکم محرم الحرام دنیا اسلام کے اس عظیم انسان کی شہادت کا پتہ دیتا ہے جس کو دنیا فاروق اعظم کے نام سے جانتی ہے۔ اس پر میں گفتگو کر بھی کچھ چکا ہوں۔ آج جو کچھ آپ کے پڑوس کشمیر میں ہو رہا ہے، برما میں ہو رہا ہے، فلسطین میں ہو رہا ہے، اور دیگر مقامات پر مسلمانوں کو تحت تیغ کیا جا رہا ہے، اس کی شروعات فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے ہوئی تھی۔ اور ایک ایرانی مجوسی جس کو دنیا ابو لولو یا فیروز کے نام سے جانتی ہے، وہ ایک عالمی سازش کے تحت جس میں یہود ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے، اس بدبخت نے عین نماز فجر کے وقت مصلی رسول پر فاروق اعظم کھڑے ہیں نماز پڑھانے کے لیے، وہ چادر کے اندر ایک دھوداری خنجر لے کر آیا ظالم، اور اس نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خنجر گھونپ دیا، وہ مصلی رسول پر گر پڑے۔ اس بدبخت کو پکڑنے کے لیے نمازیوں میں سے چند نمازیوں نے کوشش کی، اور ان سب کو اس نے خنجر مارا، کئی ایک شہید ہو گئے، اور بالآخر اس نے خودکشی کر لی۔ یہ وہی ملعون ہے جو حضرات ایران گئے ہیں، ایران میں دیکھتے ہیں کہ ایران میں اس کا بہت بڑا مقبرہ مزار بنایا گیا ہے، کیوں یہ سمجھتے ہیں کہ اس نے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا، اسلام کا بہت بڑے ستون کو گرایا، اور اس کے مقبرے پر اس ملعون کے لکھا بابا شجاع الدین۔ اور یہ بھی آپ حضرات جانتے ہیں کہ اسلامی سال کے پہلے مہینے کی 10ویں تاریخ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو رفقا کی شہادت ہے۔ اس پر بہت کچھ لکھا گیا اور بہت کچھ کہا گیا، اور شاید کہا جائے بھی، لیکن آج کی اس گفتگو میں اس موضوع کو شاید میں چھیڑ نہیں سکوں گا، لیکن میں شروع کر دیا ہے، اگر میری زندگی رہی تو میں پہنچوں گا وہاں، لیکن میں اس کے مبادیات سے بات شروع کرتا ہوں۔ میں نے جو قرآن کریم کی آیت سورہ توبہ کی تلاوت کی، لقد جاءکم رسول من انفسکم، تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک رسول آئے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے، تو تھوڑا سا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندانی پس منظر بھی عرض کر دوں۔
بدقسمتی یہ ہے، میں ایک طالب علم ہوں، ہمارے ہاں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر، سیرت مقدسہ پر کتابیں لکھی گئیں اتنی ناقص ہیں کہ انسان سر پکڑ کر رہ جاتا ہے۔ بڑی بڑی ضخیم کتابیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا کوئی تذکرہ نہیں، بے شمار کاغذ سیاہ کیے گئے ادھر ادھر سے، لیکن جس کی اس امت کا ضرورت ہے اس کے لیے کوئی کوشش نہیں کی گئی۔ اب حضرات چونکہ کاروباری ہیں یا دیگر اداروں سے متعلق ہوں گے، زیادہ مطالعہ کرنے کی فرصت نہیں ہوگی، لیکن ہم طالب علم لوگ ہر وقت کتابوں کے بیچ میں رہتے ہیں، اور پھر ایک ذہن بھی بنا ہوا ہے، اس کی بنا پر ہم سمجھتے ہیں کہ اس امت کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہوا ہے۔ میرے ساتھ، آپ کے ساتھ، اس سے پہلے بھی بے شمار مسلمان گزر چکے ہیں، ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے، اور اللہ ہی جانتا کہ آئندہ کب تک ظلم ہوگا۔ ہماری گردنیں جن بڑی بڑی شخصیتوں کے سامنے جھکتی ہیں اور ہم ان کو علم کے آفتاب و مہتاب سمجھتے ہیں، لیکن افسوس کہ ان کی کتابیں بھی اتنی ادھوری ہیں، ناقص ہیں اس سلسلے میں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی جناب عبداللہ، ان کے والد کا نام تھا عبد المطلب۔ اس سے اوپر سلسلہ نسب نہیں بیان کروں گا کیونکہ یہ بات لمبی ہو جائے گی۔ جناب عبد المطلب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا بزرگوار، ان کے 10 بیٹے تھے، 6 بیٹیاں تھیں۔ کتابوں کو جب مطالعہ کریں، کسی نے 12 لکھا ہے، کسی نے 14 لکھا ہے، حیران ہوتا ہے انسان، یا اللہ۔ اور آگے تفصیلات کچھ بھی نہیں، وہ 12 ہیں تو کون ہیں، وہ 14 ہیں تو کون ہیں۔ انساب پر بے شمار کتابیں لکھی گئی ہیں، میں آپ حضرات کی خدمت عرض کر دوں، ماضی کے اندر بہت کوششیں کی گئی ہیں۔ صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان پر نہیں، دوسرے خاندانوں کے انساب پر بھی بہت کچھ لکھا ہے، کئی جلدوں پہ کتابیں ہیں، لیکن آنکھیں اگر ہیں بند تو پھر دن بھی رات ہے۔ اس میں بھلا قصور کیا ہے آفتاب کا؟ آنکھیں بند کر لی جائیں، کتاب میں سب چیز موجود ہوگی، کتاب خود بولتی نہیں، اس کی آواز نہیں نکلتی، اس میں نقوش موجود ہیں، آنکھیں کھول کر دیکھیں تو وہ بتا رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی سمیت جناب عبد المطلب کے 10 بیٹے تھے۔ سب سے بڑے بیٹے کا نام حارث تھا، جو عبد المطلب کی زندگی ہی میں فوت ہو گئے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تایا تھے۔ ان کے 5 بیٹے مسلمان ہوئے، اور بیٹوں کے بیٹے بھی مسلمان ہوئے اور صحابی ہوئے۔ لیکن آپ نے کسی کتاب میں پڑھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک تایا تھے حارث نامی، اور ان کے 5 بیٹے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے؟ یہ تایا زاد بھائی بھی تھے اور صحابی تھے، ان کے بیٹے بھی صحابی تھے۔ صدقے یا رسول اللہ کہہ کر اپنی انگلیاں چوم لینا، یہ بڑا آسان کام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر بہت ساری نیازیں اکٹھی کر کے کھا لینا بڑا آسان کام ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو امت مسلمہ کے سامنے متعارف کرانا، تاکہ مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو اور آپ کی ذات کو، اپنے متعلقین کو پہچانیں، اور پھر کیا کیا ہمیں نظریہ قائم کرنا ہے۔ جس طرح ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت اسلام کا تقاضا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے محبت بھی اسلام کا تقاضا ہے۔ جیسے میں نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 تلاوت کی کہ نبی کی ذات مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتی ہے، یعنی ہماری اپنی جان کا ہم پر اتنا زیادہ حق نہیں، اللہ کے فرمان کو جتنا نبی کا حق ہے ہم پر۔ دوسری بات،
وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور نبی کی بیویاں مسلمانوں کی مائیں ہیں۔ ماں وہ بھی ہے جس نے ہمیں جنم دیا ہے، اور ماں وہ ہے جس کو اللہ نے ماں قرار دیا ہے، لیکن ہماری لاکھوں مائیں جو ہیں ان کی جوتیوں پر قربان۔ ان کا مقام اتنا اونچا ہے جتنی ان کی نسبت اونچی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زوجیت کے اعتبار سے، اسی درجے میں ان کا درجہ بھی اونچا ہے۔ یہ تو قرآن نے کہہ دیا نبی کی بیویاں مسلمانوں کی مائیں ہیں، مگر ہمارے مسلمانوں کتنے مسلمان ہیں جنہیں پتا کہ رسول اللہ کی بیویاں کتنی تھیں؟ دو چار کے سوا کا نام نہیں معلوم، اور وہ نام ہی معلوم ہے۔ جب کتابیں پڑھتے ہیں بڑی بڑی شخصیتوں، کسی نے کہا 11 بیویاں تھیں، کسی نے کہا 9 بیویاں تھیں، اس سے آگے کوئی نہیں پڑھتا۔ جو 13 ازواج مطہرات ہیں اس کا تذکرہ ہی کوئی نہیں کرتا۔ خیر، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تایا تھے جناب حارث، یہ اپنے والد جناب عبد المطلب کی زندگی میں فوت ہو گئے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے فوت ہو گئے تھے۔ میں نے بتایا کہ جناب حارث کے 5 بیٹے مسلمان تھے، اور جناب حارث کی 3 بیٹیاں مسلمان ہیں۔ ہمارے عام مسلمان کو تو یہ بھی نہیں بتایا جاتا کہ حارث نام کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی چچا یا تایا تھا، اور پھر اس کے بیٹوں کا اور بیٹیوں کا جو مومن ہی صحابی ہیں ان کا کون تذکرہ کرے گا؟ اللہ کی توفیق سے میں آپ حضرات خدمت کچھ باتیں عرض کروں گا، یہ اللہ کی توفیق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے تایا تھے جناب زبیر بن عبد المطلب۔ یہ وہ ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کی ہے۔ ذہن نشین فرما لیجئے، جناب زبیر وہ ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد جناب عبداللہ جب انتقال کر کے حضور یتیم رہ گئے، چھوٹے سے بچے تھے، اور پھر کچھ عرصہ تک تو دادا جناب عبد المطلب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کی، لیکن جب ان کا بھی انتقال ہوا تو پھر اس کے بعد جناب زبیر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تایا تھے انہوں نے کفالت کی۔ یہ کہاں سے ذکر کر رہا ہوں؟ قدیم تواریخ جن کے عام طور پر لوگوں کو نام بھی معلوم نہیں، ان میں یہ بات لکھی ہے۔ جب اس وادی میں ہم نے قدم رکھا تب ہمیں یہ معلوم ہوا کہ تاریخ کی کون کون سی کتاب ہے۔ میں سچ کہتا ہوں ایمانداری سے، مسجد شہداء آنے تک، یہاں کی خطابت امامت قبول کرنے تک مجھے تاریخ کی ان سب کتابوں کا پتہ نہیں تھا۔ چند موٹی موٹی کتابیں ان کے نام معلوم تھے، لیکن کتاب پاس نہیں تھی۔ جب اس کا چسکا پڑا، پھر تجسس ہوا، تو پھر ان کتابوں کو حاصل کرنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ میں موضوع سے نکل جاؤں گا کہ ایک کتاب کے حصول کے لیے میں اسی لاہور شہر کے اندر کہاں کہاں کی خاک میں نے چھانی، اور بالآخر مجھے ایک باخبر عالم سے پتہ چلا کہ فلاں لائبریری کے اندر موجود ہے۔ لائبریری کے مالک جو بہت اچھے انسان ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے، اہل حدیث مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں، اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ ان کے والد مولانا عطا اللہ حنیف بھی بہت اچھے انسان تھے، خدا کروڑوں رحمت نازل ہوں۔ ان کی لائبریری بڑی مفید لائبریری ہے۔ مجھے ایک بزرگ عالم نے بتایا کہ یہ فلاں لائبریری کے اندر کتاب موجود ہے۔ میں نے ان سے ذکر کیا، کہنے لگا میں اپنے لائبریری جو ملازم سے کہوں گا، اس نے ساری لائبریری چھان ماری، اس کو کتاب نہیں ملی۔ مجھے میرا جو علم کا ذریعہ تھا پختہ تھا، بڑی ضخیم کتاب، 800 جلدوں صفحات کی کتاب ہے، اور دوسری صدی ہجری یا تیسری صدی ہجری کا آدمی ہے، 245 صدی ہجری جس نے لکھی ہے، اور اس میں بڑی عجیب عجیب باتیں ہیں۔ میں نے کہا کہ مجھے اجازت دیں، میں خود آتا ہوں۔
انہوں نے کہا تشریف لائیں. میں گیا, سیڑھیاں چڑھ کر اوپر جو ہے پلٹ کر میں نے سامنے لائبریری دیکھی, پہلی میری نظر پڑی کتاب پر. میں نے کہا یہ ہے کتاب. وہ ان کا ملازم پاس کھڑا تھا, اس نے گور کر دیکھا کہ تمہیں نظر نہیں آئی. وہ آئیں بائیں شک کرنے لگا. انسان کو جب تجسس ہوتا ہے کسی چیز کا تو پھر حاصل کر لیتا. اللہ نے جزائے خیر نے کتاب انہوں نے دی. میں نے پوری کتاب کا فوٹو لیا, جلد ان کی کھولی اور ان کی جلد سے زیادہ خوبصورت جلد بنا کر ان کو واپس کی. خیر عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں آنے تک کچھ پتہ نہیں تھا. جب یہ چسکا پڑا اور ضرورت پڑی کہ ہمارے اسلامی عقائد کا تحفظ کے لیے ہماری جو اسلامی تاریخ ہے اس سے آگاہ ہونا بڑا ضروری ہے. اگر مسجد کا امام یا خطیب اس کو خود پتہ نہیں ہوگا تو جیسا وہ جاہل ہوگا, وہ جاہل جہالت کو پھیلاتا رہے گا, وہ کبھی علم دنیا میں آ نہیں سکتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے تایا جناب زبیر ہیں, اور یہ زبیر وہ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا کہا تھا میں نے, کفیل بھی ہیں. آپ نے تو اب تک یہ سنا ہے نا یا پڑھا ہے اسکولوں کے کتابوں میں, یا ہو سکتا ہے کالجوں میں بھی لکھا ہو, یا کسی اور نے کاغذ سیاہ کیے ہوں کہ ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کفیل تھے. ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ضرور تھے, چچا ضرور تھے لیکن کفیل نہیں تھے, اور اس کی میں وجوہ بیان کروں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دو تایا تھے, یعنی جناب عبداللہ سے بڑے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 چچا اور ہیں. ایک کا نام مقوم ہے جو عبد الکعبہ بھی کہلاتا ہے, اس کے حالات ہمیں معلوم نہیں. ایک کا نام حجل ہے جو غیداق بھی کہلاتا ہے, اس کے حالات بھی معلوم نہیں. ایک کا نام زرار ہے, اس کے حالات بھی ہمیں معلوم نہیں ہیں. یہ کل کتنے ہو گئے؟ 5. ایک کا نام ابو لہب ہے, وہ بڑی معروف شخصیت ہے. اتنی معروف شخصیت ہے کہ اللہ نے اپنے قرآن کریم میں اس کی مذمت میں ایک سورت نازل کر کے قیامت تک کے لیے اس کو باقی رکھا ہے. یہ سید بادشاہ ہے, ہاشمی ہے نا, تو ہم ہاشمیوں کو سید کہتے ہیں. اس زمانے میں تو نقلی سید ہیں, یہ اصلی سید تھا. یہ اصلی سید ہے, جناب عبد المطلب کا بیٹا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہے. لیکن بدقسمتی سے یہ ایمان نہیں لایا بلکہ شدید دشمن ہوا. اتنی دشمنی اس نے کی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب مقدس میں سورہ لہب, تبت یدا ابی لہب و تب, ٹوٹ گئے ہاتھ ابو لہب کے, دونوں ہاتھ ابو لہب کے, وہ خود بھی ہلاک ہو گیا. ما اغنى عنہ مالہ ما کسب, نہ اس کا مال اس کے کام آیا نہ اس کے اعمال. سیصلی نارا ذات لہب, شعلوں والی آگ کے اندر یہ داخل ہوگا. یہ سورہ مبارکہ قرآن مجید موجود ہے کہ نہیں؟ کل کتنے ہو گئے؟ 6. ایک چچا تھے ابو طالب. ان کا کہیں بھی ہمیں تاریخ میں نہیں ملتا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی ہو. آخر دم تک شرک پر رہے, ایمان نہیں لائے, مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہیں کی. کہیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ثابت نہیں. کتنے ہو گئے؟ 2 خوش نصیب ایسے تھے جن کو ایمان کی دولت سے اللہ نے نوازا. وہ سیدنا حمزہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یاد رکھیے کہ سیدنا حمزہ کے ساتھ 2 لفظ ذہن نشین فرما لیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جب یہ شہید ہوئے ہیں, کس غزوہ میں؟ احد میں. مشرکین نے ان کے جسم کے ٹکڑے کیے تو حضور نے فرمایا یہ سید الشہداء ہے. سید الشہداء نبی کے زبان سے نکلا ہے سیدنا حمزہ کے لیے, اور کوئی سید الشہداء نہیں.
اور دوسرا ان کے لیے فرمایا اسد اللہ و اسد رسول ہی، یہ اللہ کا بھی شیر ہے، اللہ کے رسول کا بھی شیر ہے۔ اسد اللہ، اللہ کا شیر، اپنی زبان میں شیر خدا۔ کیا ہے؟ شیر خدا۔ شیر خدا کون ہے حضور کے فرمان میں؟ سیدنا حمزہ ہیں۔ اللہ کے رسول کے شیر سیدنا حمزہ ہیں، اور سید الشہداء، شہیدوں کے سردار بھی سیدنا حمزہ ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں۔ یہاں یہ ذہن نشین فرما لیجئے کہ ان کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمروں میں 2-2.5 سال کا فرق تھا۔ چچا 2-2.5 سال بڑے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 2-2.5 سال کم تھی، اس لیے عمروں کے قریب ہونے کی وجہ سے بچپن کے یارانے بھی تھے، بچپن کے یارانے اور دوستانے بھی تھے۔ اور ایک اور سبب یہ ہے کہ انہوں نے بھی جن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا، انہوں نے بھی ان کا دودھ پیا۔ یہ رضائی بھائی بھی تھے، یہ رضائی بھائی بھی تھے، چچا بھتیجا بھی تھے، بچپن کے یارانے بھی تھے، رضائی بھائی بھی تھے، اور ایک اور رشتہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں 2 ازواج مطہرات، سیدہ زینب بنت خزیمہ اور سیدنا میمونہ بنت حارث۔ میمونہ بنت حارث کی سگی بہن حضرت حمزہ کی بیوی ہیں۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم زلف بھی ہوئے، چچا بھتیجا بھی ہیں، بچپن کے یارانے بھی ہیں، رضائی بھائی بھی ہیں، اور ہم زلف بھی ہیں۔ یہ اتنی باتیں جو میں آپ حضرات ذکر کر رہا ہوں، لکھی ہیں کسی کتاب میں؟ پڑھی ہیں؟ کیا ضرورت ہے؟ اس قوم نو ستی رہن دیو۔ ہمارا جو مذہبی ٹھیکیدار ہے نا، افسوس کے ساتھ مجھے بات یہ کہنی پڑتے، پیر اور ملا کہتے یہ قوم جاگ گئی تو یہ ہمیں تنگ کریں گے، دب بھی رکھو انہوں، ستی رہن دیو۔ اور قوم سوئی ہوئی ہے، اچھے بھلے پڑھے لکھے، دنیاوی لحاظ سے پڑھے لکھے، گریجویٹ قسم کے، اس سے بھی اوپر، لیکن دینی اعتبار سے 0/0۔ اس میں ان کا قصور تو صرف اتنا ہے کہ ان کے ماں باپ نے ان کو جس لائن پر لگایا وہیں لگ گئے۔ ان کے سکول کے اندر بھی دینی تعلیم نہیں تھی، ان کے کالج اور یونیورسٹی میں بھی دین کی تعلیم نہیں تھی، اور جس ماحول میں وہ زندگی گزارے وہاں بھی دینی تعلیم نہیں تھی۔ اور پھر بدقسمتی سے جس کو اپنا پیر صاحب کہنے لگے، اپنے مولانا کہنے لگے، وہ مولانا بھی دین کی تعلیم نہیں دے سکے، نتیجتاً جیسے کورے تھے ویسے کورے رہے۔ میں نے آپ سے ذکر کیا تھا، بہت سارے، میرا کوئی دعویٰ بھی نہیں، سن لیجئے، میں بڑا ناقص آدمی ہوں علم کے اعتبار سے، لیکن جتنی باتیں مجھے معلوم ہے چھپاتا نہیں۔ اپنی جہالت کو ختم کرنے کے لیے مسلسل کوشش میں لگا ہوں۔ میں نے ایک بڑے عالم سے جو کئی کتابوں کا مصنف، اور میں ان کی علمی عظمت کو مانتا ہوں، میں نے ان سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں جو مسلمان تھے کون کون ہیں؟ وہ ہنس پڑے، کہنے لگے مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں کہ کافر ماموں کون تھے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر وہ کوشش کرتے تو ضرور پتہ چل جاتا، مجھے پتہ چلا تو ان کو کیوں نہ پتہ چلا، لیکن انہوں نے اس کی اہمیت محسوس نہیں کی۔ ہماری اکثریت کا حال یہ ہے میرے دوستو، بڑے بڑے جبہ دستار والے، وہ اس کی اہمیت ہی محسوس نہیں کرتے۔ ابھی جو قرآن کریم کی سورہ احزاب کی میں نے آیت پڑھی ہے، النبی اولیٰ بالمؤمنین، نبی کی ذات زیادہ حق رکھتی ہے ایمان والوں پر ان کی جانوں سے۔ ہم اپنے سلسلہ نسب کو معلوم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ میرا باپ کون ہے، میرا دادا کون ہے، میرا چچا کون ہے، میرا تایا کون ہے، پھوپھیاں کون تھی، کتنی تھی، کہاں کہاں پہ آئی گئیں، ان کی اولادیں کون سی ہیں، دادا کے باپ کون تھے، یہ سب ایک مزاج ہوتا ہے انسان کا اپنا خاندانی شجرہ معلوم کرنے کا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ مومن کے لیے نبی کی ذات زیادہ حق رکھتی ہے اس کی جانوں سے بھی، لیکن ہم نے اس بات کو نظر انداز کر دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 8ویں چچا حضرت حمزہ اور 9ویں سیدنا عباس، سب کو رضی اللہ تعالی عنہ، 2 مسلمان ہیں
2 مسلمان ہیں، 3 کا حال معلوم نہیں، 5 ہو گئے، 1 پکا کافر ابو لہب، 6 ہو گئے۔ ابو طالب مشرک تو تھے لیکن رسول اللہ کے دشمن نہیں ہوئے، 7 ہو گئے۔ اور حارث جو حضور کی ولادت سے ہی پہلے دنیا سے چلے گئے، ان کو تو شمار نہیں کیا جائے گا، زمانہ اسلام پایا نہیں انہوں نے۔ جناب زبیر نے زمانہ اسلام نہیں پایا، حضور کی کفالت ضرور کی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 34 سال تھی کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ لیکن ان کے جو کارنامے معلوم ہوتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو شفقت کا معاملہ اور خدمت کا معاملہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر حضور کے زمانہ نبوت پاتے ضرور ایمان لاتے ہو، کیوں ان کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ حنیف تھے۔ حنیف یہ ایک اصطلاح آپ حضرات نے کتابوں پڑھی ہوگی، میں بتا دیتا ہوں۔ حنیف اسے کہتے ہیں کہ جس نے زمانہ جاہلیت میں بھی شرک نہیں کیا، بت پرستی نہیں کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سارے لوگ ایسے تھے کہ جو حنیف تھے، یعنی زمانہ اسلام تو انہوں نے پایا نہیں، درمیانی زمانہ عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ تک 400-500 سال کا زمانہ ہے۔ اس زمانے میں درمیان میں کوئی نبی نہیں آیا، کسی نبوت کے پر ایمان رکھنے والے نہیں تھے، لیکن سلیم الفطرت ہونے کی وجہ سے یہ شرک نہیں کرتے تھے۔ جیسے ورقہ بن نوفل ہیں، آپ کتابوں کے اندر پڑھتے ہیں، اسی طریقے سے یہ جناب زبیر بن عبد المطلب بھی حنیف تھے، یعنی دین ابراہیمی پر تھے، شرک نہیں کرتے تھے، اور یہی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کفیل بھی۔ یہ کل کتنے ہو گئے؟ 9، اور 10 میں تھے جناب عبداللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی۔ ان کے بارے میں جو کچھ معلومات آتی ہیں وہ یہ ہے کہ وہ بھی حنیف تھے، وہ بھی، اور عقل بھی یہ کہتی ہے کہ وہ حنیف ہوں، کہ اللہ نے جن کی ذریت سے، جن کے تخم سے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے وجود کے اندر وہ پاکیزگی رکھی ہے۔ کتابوں کے اندر آتا ہے کہ جناب عبداللہ ایک دفعہ کسی جگہ سے گزرے تو ایک بڑی حسین و جمیل خاتون سیدہ آمنہ رضی اللہ سلام اللہ علیہا، ان سے نکاح کرنے سے پہلے کی بات ہے کہ ایک بڑی نامی گرامی خاتون نے جب ان کو دیکھا جناب عبداللہ کو، اس خاتون نے کوشش کی اپنی طرف مائل کرنے کی۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی پیشانی میں کچھ ایسا نور رکھا تھا، جناب عبداللہ کی پیشانی میں ایسا نور رکھا تھا، کچھ صاحب بصیرت اس کو دیکھ سکتا تھا۔ اس خاتون نے جب دیکھا کہ یہ کوئی باکمال شخصیت ہے، اس نے اپنی طرف بلانے کی کوشش کی، اور مقصد اس کا یہ تھا کہ اگر یہ میرے ساتھ مجھے ملے تو اس کے وجود کے اندر جو نور ہے میری طرف منتقل ہو جائے، لیکن یہ اتنے پاک دامن انسان تھے، انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ اور یہ آپ بہت پہلے میں گفتگو کی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بغت امرأۃ نبی قط، دنیا میں نبیوں کی بیویاں مشرکہ تو رہی ہیں لیکن کوئی بد چلن اور زانی نہیں رہی۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ نبیوں کے خاندان میں لوگ مشرک تو گزرے ہیں لیکن ان میں سے کوئی بد چلن نہیں گزرا۔ جس خاندان میں اللہ نبی کو پیدا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس خاندان کا مردوں کی عصمت کی بھی حفاظت فرماتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی بھی اللہ نے اسی طریقے سے حفاظت فرمائی۔ جناب عبداللہ کا تذکرہ میں نے کیا، اور یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں، اس نور کو اللہ نے سیدہ آمنہ کی طرف منتقل کر دیا، اور وہ نور محمدی تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 9 چچا تاؤں کا ذکر کیا ہے، جناب عبداللہ کی اولاد میں سے صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور نہ کوئی بیٹا تھا نہ کوئی بیٹی تھی۔ لیکن جو دوسرے چچا تایا تھے، ان کے بہت سارے بیٹے بھی تھے، بیٹیاں بھی تھیں۔ مثلا جناب زبیر، جناب حارث جو سب سے بڑے تایا تھے، ان کے 5 بیٹے میں نے بتایا کہ مسلمان، اسلم بن حارث، نوفل بن حارث، ربیعہ بن حارث، عبداللہ بن حارث،
ابو سفیان مغیرہ بن حارث. یاد رکھیے ابو سفیان دو ہیں. ایک ابو سفیان سیدنا معاویہ کے والد ہیں جو رسول اللہ کے سسر ہیں. ایک ابو سفیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تایازاد بھائی ہیں. یہاں یہ بات بھی عرض کر دوں کہ یہ ابو سفیان بن حارث جو ہیں 20 سال تک شدید مخالف رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. یہ شاعر بھی تھے اور مشرکین کی اس جماعت کا یہ ایک رکن تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شدید مخالف تھے. 20 برس تک انہوں نے شدید مخالفت کی. فتح مکہ کے موقع پر اللہ پاک نے ان کو ہدایت سے نوازا, ایمان لائے. پھر وہ جو 20 برس پہلے حضور کی مخالفت شاعری کے ذریعے کرتے رہے, بعد میں جب تک زندہ رہے اپنی شاعری کو حضور کی حمایت کے اندر استعمال کیا ہے. یہ کل کتنے بھائی بیان کر دیے میں نے؟ اسلم بن حارث, نوفل بن حارث, عبداللہ بن حارث, ربیعہ بن حارث اور ابو سفیان مغیرہ بن حارث. یہ جناب حارث کے بیٹے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تایا تھے. ابو طالب, ان کا اصل نام عبد مناف تھا. اصل نام عبد مناف تھا. ابو طالب کیوں کہلاتے تھے؟ ان کے ایک بیٹے کا نام طالب تھا, تو ابو طالب کا معنی طالب کا باپ. ان کے 4 بیٹے تھے, طالب, عقیل, جعفر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. طالب بدر کے معرکے میں مشرکین کے ساتھ گئے تھے حضور سے لڑنے کے لیے, وہیں مارے گئے. یہ رسول اللہ کے چچا زاد بھائی تھے لیکن مشرک تھے. 3 بھائیوں کو اللہ نے ہدایت سے نوازا, حضرت عقیل کو, حضرت جعفر اور حضرت علی کو رضی اللہ تعالی عنہم. یہ کس کے بیٹے تھے؟ جناب ابو طالب کے. اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تایا تھے جناب زبیر, ان کے 4 بیٹے تھے. 4 میں سے ایک کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی اور اس کا نام تھا عبداللہ, اور طیب اور طاہر بھی کہلاتا تھا. یہ عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے دوست یار بھی تھے, تایازاد بھائی بھی تھے. چونکہ انہی کے گھر میں رسول اللہ نے پرورش پائی ہے تو تایازاد بھائی ہونے کے اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دوست یار بھی تھے. یہی وجہ کہ آئندہ چل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت خدیجہ سے نکاح کیا تو حضرت خدیجہ کے بیٹوں میں سے ایک بیٹے کا نام عبداللہ تھا, اور اسی عبداللہ کا نام طیب اور طاہر بھی رسول اللہ نے رکھا پیار کے ساتھ. اس اپنے تایازاد بھائی کی محبت کے اندر اس کا نام بھی عبداللہ تھا اور طیب و طاہر کہلاتا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک چچا جو شدید مخالف تھا جس کا نام ابو لہب تھا, اس کا اصل نام تھا عبد العزہ. یہاں یہ بتا دوں میں آپ کو کہ عبد مناف ابو طالب کا نام تھا اور عبد العزہ ابو لہب کا نام تھا. مناف مشرکین کے ایک بت کا نام تھا, اسم صنم, علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے. اس بت کے نام پر اس کا نام عبد مناف رکھا گیا. اسی طریقے سے ابو لہب کا نام عبد العزہ, عزہ بھی مشرکین کا ایک بت جو ایک مؤنث تھی اس کے نام پر رکھا گیا. لیکن بعد میں وہ ابو لہب کے نام سے مشہور ہوا, وہ ابو طالب کے نام سے مشہور ہوا اپنے بیٹے کی کنیت سے. جو ابو لہب تھا اس کے 3 بیٹے تھے, عتبہ, عتیبہ اور معتب. عتبہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہدایت سے نواز دیا, یہ صحابی رسول ہیں. معتب کو بھی اللہ نے ہدایت سے نواز دی, یہ صحابی رسول ہیں. عتیبہ جو ہے شدید دشمن رہا اور ایک سفر کے اندر جنگل کا درندوں نے اس کو چیر پھاڑ دیا. سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 بیٹے تھے, عمارہ اور یالا. اور بعض نے عامر بن حمزہ بھی لکھا ہے, 3 بیٹوں کا ذکر کیا حافظ ابن حجر عسقلانی نے. عمارہ اور یالا کا تذکرہ تو اکثر آتا ہی ہے, لیکن عامر بن حمزہ یہ تیسرے بیٹے کا نام بھی ہے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے, ان کے 10 بیٹے تھے اور 10 کے 10 مسلمان. فضل بن عباس, عبداللہ بن عباس
عبید اللہ بن عباس، معبد بن عباس، قسم بن عباس، عبد الرحمن بن عباس، عون بن عباس، تمام بن عباس، کثیر بن عباس اور حارث بن عباس۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تایوں کی اولادیں ہیں۔ تھوڑا سا میں ان کی بیٹیوں کا ذکر بھی کر دوں جن کا اکثر ذکر ہوتا ہی نہیں۔ جو تایا تھے بڑے جناب حارث، ان کی ایک بیٹی کا نام تھا اروا، ایک بیٹی کا نام تھا ہند، ایک بیٹی کا نام تھا جویریہ، یہ مسلمان تھی۔ اور دوسرے تایا جناب زبیر بن عبد المطلب، ان کی 5 بیٹیاں مسلمان تھیں، ام الزبیر بنت زبیر، ام الحکم بنت زبیر، زبا بنت زبیر اور صفیہ بنت زبیر، یہ سب کے سب مومنہ ہیں۔ جناب ابو طالب کی 3 بیٹیاں مسلمان، ہند جو ام ہانی کے نام سے مشہور ہیں، آگے چل کر میں ذکر کروں گا کہ ان کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عجیب سی باتیں پھیلائی گئیں۔ ام ہانی بنت ابی طالب یہ مسلمان ہیں، جمانہ بنت ابی طالب یہ مسلمان ہیں، اور ریتا بنت ابی طالب یہ بھی مسلمان۔ آپ حیران رہیں گے، ابو لہب جیسا آدمی اس کی 4 بیٹیاں مسلمان، درہ بنت ابی لہب، سبیعہ بنت ابی لہب، خالدہ بنت ابی لہب اور عزہ بنت ابی لہب۔ اور یہ درہ وہ ہیں جن کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے کہ کچھ خواتین نے ان کو طعنہ دیا، تو ابو لہب کی بیٹی ہے، تیرا باپ اتنا بڑا کافر تھا، مشرک تھا، اللہ نے قرآن میں سورت نازل کی، لیکن یہ مخلص مسلمان تھی۔ انہوں نے شکایت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ مسلمان عورتیں مجھے چھیڑتی ہیں اس طرح۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے فرمایا، لا یوزا حی بمیت، کسی زندہ کو کسی میت کی وجہ سے اذیت نہیں دی جائے گی۔ اگر اس کے باپ نے کچھ کفر شرک کیا تھا، اس کا کیا قصور ہے؟ یہ تو مسلمان ہے۔ اور آج بھی یہ قانون ہے، کسی کا باپ فاسق تھا، فاجر تھا، زانی تھا، شرابی تھا، کچھ بھی تھا، بیٹے کو اللہ نے ہدایت دی ہے، کبھی بھی باپ کا تذکرہ نہ کیا جائے، خاندان کا تذکرہ نہ کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چچا جس کا نام میں نے بتایا تھا مقوم، عبد الکعبہ بھی کہلاتا، اس کے حالات نہیں ملتا، لیکن اس کی 2 بیٹیوں کا تذکرہ آتا ہے، اربا بنت مقوم اور ہند بنت مقوم، یہ مسلمان۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 5 بیٹیوں کا تذکرہ آتا ہے کہ مسلمان تھے، امامہ بنت حمزہ، ام الفضل بنت حمزہ، عمارہ بنت حمزہ، فاطمہ بنت حمزہ اور سلمہ بنت حمزہ۔ میں نے بہت اس سلسلے میں کوشش کی ہے، بڑی ورگردانی کی، بہت چھان بین کی ہے، لیکن الحمدللہ جو کچھ لکھا ہے صحیح سند کے ساتھ ہے۔ اور سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے 10 بیٹے مسلمان تھے، 5 بیٹیاں مسلمان، ام الفضل بنت عباس، ام حبیب بنت عباس، آمنہ بنت عباس، صفیہ بنت عباس، ام کلثوم بنت عباس۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ددیالی خاندان ہے، البتہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیوں کا تذکرہ نہیں ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 پھوپھیاں تھیں۔ عام طور پر کتابوں میں لکھا ہے اور آپ نے سنا بھی ہوگا، مولوی صاحبان کہتے ہیں حضور کی ایک ہی پھوپھی مسلمان تھی، اور وہ حضرت صفیہ کا ذکر کرتے ہیں۔ زیادہ تکلیف ہی نہیں کرتے بیچارے، اس واسطے کہ قوم چاہتے ہی نہیں۔ آپ حضرات سمجھتے ہیں مسجد کا جب امام مقرر کیا جاتا ہے، یہ نہیں دیکھا جاتا اس میں اہلیت صلاحیت کتنی، اس کو نماز کے مسائل بھی آتے ہیں کہ نہیں آتے، بس ٹھیک ہے 2 رکعت پڑھا دیتا ہے، اذان دے دیتا ہے۔ ہمارے ہاں کوئی جنازہ ہوا، جنازہ پڑھا لے گا، بچے کے کان میں اذان دے گا۔ زیادہ علم کی ہمیں ضرورت نہیں، پڑھا لکھا مولوی کی ضرورت نہیں، یہ ہمارا عمومی مزاج ہے۔ کلرک رکھیں گے، کلرک، اس کی کوالٹی دیکھی جائے گی کہ ہماری فائل کو ادھر ادھر نہ کر دے، لیکن مسجد کا امام اس کے لیے کوئی کوالٹی نہیں۔
اور بدقسمتی یہاں یہ بھی ہے، دیوبندی بریلوی اہل حدیث ہر طبقہ کہے گا میرے مسلک کا امام یہاں جا گئے، چاہے اس میں علم ہے یا نہیں. برسوں گزر جاتے ہیں اس امام کو، اس کے عوام کے عقیدے ٹھیک نہیں ہوتے. جس کو خود ہی پتہ نہیں، خفتہ خفتہ کہ کند بیدار، ایک سونے والا دوسرے سونے والے کو کیسے جگائے گا؟ میرے دوستو، کوئی تعلی کی بات نہیں کر رہی. مجھے جو اللہ نے توفیق دی آپ کے سامنے، یہ اللہ کی توفیق ہے، میرا کمال نہیں. لیکن جن اساتذہ نے مجھ پر محنت کی ہے، میرے پل پل ان کے دعا کر تو خدا کی اربوں رحمت نازل ان پر ہو. اب جانتے ہیں کہ جب میں عقیدے کی بات کرتا ہوں تو قرآن میرا امام ہوتا ہے، قرآن کو بنیاد با کر بات کرتا ہوں. دوسرے نمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث اور سنت. اتنی سمجھ اللہ نے مجھے دی ہے کہ صحیح حدیث کیا اور غیر کیا ہے. یہ اساتذہ کی محنت ہے، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. لیکن اب عمومی مزاج اب امن ناس کا یہ بن چکا ہے کہ کسی پڑھے لکھے امام کو امام نہیں رکھتے، اس کے مطالبے زیادہ ہوں گے، وہ یس مین نہیں ہوگا. ہمیں یس مین آدمی چاہیے. دیکھیے ہائی کورٹ کا جو جج ہے، اس کو اگر آپ ایک کلر کی تنخواہ دیں قبول کرے گا؟ اس نے تو وہ تنخواہ لینی، وہ مراحت لینی جو اس کے معیار کے مطابق ہے. لیکن کوئی کلرک کو آپ کا چپڑاسی کبھی بھی وہ ہائی کورٹ کے جج کی تنخواہ کا مطالبہ کرے گا نہ سوچے گا. اس کو پتا کہ میری کوالٹی ایسی ہے. جو پڑھا لکھا عالم ہوگا اس کا ایک معیار ہے معاشرے کے اندر، تو پھر اس معیار کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرے گا. اس کو اگر ایک چپڑاسی کی حیثیت سے رکھیں گے تو وہ کبھی نہیں رہے گا. لیکن جس کے جیب میں علم نہیں داخل ہوا وہ کہ ٹھیک ہے وقت گزر رہا ہے، محلے سے روٹیاں مانگ کر بھی کھا لیں گے. یہ توہین ہے دین کی، یہ دین کی توہین ہے. اگر کسی کے ذہن میں یہ ہے کہ ہماری مسجد کا امام محلے کی روٹیوں پر گزارا کر لے، یہ دین کی توہین کرتا. اور یاد رکھیے میری بات کو تختی پر لکھ لیجئے، جس انسان کے دل میں دین اور اہل دین کا ادب نہیں ہے، خدا کو کبھی اسلام کی برکات سے نہیں نوازتا. وہ ساری زندگی اسلام کی برکات سے محروم رہے گا. مسجد کا امام اپنا پیشوا ایک کوالٹی کا آدمی چن کر رکھیں. جن مدارس سے پڑھ کر آئے معلوم کریں کہ کیا اس کی کوالٹی ہے، پھر وہ دین کی بات بھی صحیح کرے گا، قرآن کے دائرے میں رہ کر بات کرے گا، رسول اللہ کا فرمان سنائے گا. پھر اس کو وہ مقام دو جس عزت کا وہ حقدار و مستحق ہے. عرض کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیاں، ان کا تذکرہ نہیں ہوا. چچا تایا والد سمیت 10 افراد کا ذکر نے کر دیا. اگرچہ ان تفصیلات ان کی حالات کا نہیں بیان کی، لیکن اتنا ضرور معلوم ہو گیا کہ جناب عبد المطلب کے 10 بیٹے تھے، ان میں ایک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی تھے، باقی چچا تایا تھے. 3 کے حالات معلوم نہیں، اور 2 مشرک تھے اور 2 مسلمان تھے. ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کفیل تھے، ایک حضور کے ولادت سے پہلے فوت ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیوں میں سے سب سے بڑی تھی ام الحکیم البیضاء. یہ ایمان نہیں لائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پھوپھیوں میں سے ایک کا نام تھا برہ، یہ بھی ایمان نہیں لائیں. 4 پھوپھیاں ایمان لائی ہیں. حضرت صفیہ کا تذکرہ تو سب لوگ کرتے ہیں، لیکن 3 کا تذکرہ میں نے پوری تجسس کے ساتھ علامہ ابن حجر عسقلانی کی کتاب جو صحابہ کے تذکرے پر ہے اس کو کھنگالا، اور اس کے اندر امیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہیں. حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہیں، مسلمان ہیں. اور حضرت عاتکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی اور مسلمان ہیں. تو کل 4 پھوپھیاں مسلمان ہیں، 2 مسلمان نہیں ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاندان کے افراد ددیالی سلسلہ
یعنی چچاؤں کا اور ان کی اولاد بیٹے بیٹیوں کا تذکرہ بھی سن لیا آپ نے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیوں کے تذکرے بھی سن لیے کہ 2 مسلمان نہیں ہیں، 4 مسلمان ہیں۔ میں نے پہلے یہ عرض کیا تھا کہ اس گفتگو کو آپ نے دھیان سے سننا ہے، اور جو حضرات قلم بند کر سکتے ہیں قلم بند کریں۔ یہ بھی میرے لیے دعا کریں کہ میں اس پر کچھ لکھنا چاہتا ہوں، لیکن جسے کہتے ہیں فرصت اور فراغت وہ نہیں مل رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات پر کچھ لکھا ہے، شاید میرا رب اس کو مکمل کرنے کی توفیق دے دے اور وہ چھپ جائے، لیکن اس سلسلے پر میں جو کچھ کرنا چاہتا ہوں ابھی تک شرح صدر بھی نہیں ہو رہا اور وہ سارے وسائل بھی فراہم نہیں ہو رہے۔ یہ جو کچھ ابھی میں آپ کو سنا ہے تقریباً یہ 2 سال کی محنت کے بعد یہ ساری جو سلسلے میں نے آپ کو پیش کیے ہیں، یہ عام کتابوں کے اندر آپ دیکھ لیں، یہ بڑی بڑی شبلی نعمانی کتاب دیکھ لیں، فلاں دیکھ لیں، فلاں دیکھ لیں، فلاں دیکھ لیں، نہیں ملے گا آپ کو۔ کوئی ایک تذکرہ ہے تو دوسرا نہیں، دوسرا تو تیسرا نہیں۔ میں نے بتایا کہ سینکڑوں کتابوں کا حاصل یہ ہے۔ میں آپ حضرات سے یہ امید رکھتا ہوں کہ آپ میرے لیے دعا کریں گے۔ اگر میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں اور اخلاص سے کرتا ہوں، آپ پر احسان نہیں کرتا، میرا فرض بنتا ہے ہر مسلمان کے لیے کرتا ہوں، تو آپ تو میرے بھائی ہیں، میرے دوست ہیں، میرے عزیز ہیں، میرے محبوب ہیں۔ کچھ بزرگ ہیں، کچھ میرے برابر کے ہیں، کچھ بچے ہیں، بچے تھوڑے ہیں، میرے برابر کے زیادہ ہیں، اکا دکا کو بزرگ بھی ہوں گے۔ جو 70 سال سے اوپر ہے وہ بزرگ ہے، جو 40 سال سے نیچے ہے وہ بچوں کی طرح ہے۔ میں آپ سے محبت رکھتا ہوں، آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، آپ میرے لیے دعا نہیں کریں گے؟ دل سے کہتے ہیں کہ یہ دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے دین کے لیے قبول کر لے، میری زندگی کے ہر سانس کو، ہر لمحے کو اللہ اپنے دین کے لیے قبول کر لے، زندگی کے آخری سانس تک مجھے دین کی خدمت کرنے کی توفیق دے۔ جو کچھ میں نے سوچا ہے میرا رب جانتا ہے، سوچ میری مثبت ہے، میں چاہتا ہوں کہ اپنے بعد بھی کچھ ایسے آثار چھوڑ جاؤں جس کے خلق خدا کو صحیح نفع پہنچے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات اپنی دعا میں مجھے یاد رکھیں گے، اور اللہ کی توفیق جہاں اپنے لیے مانگتے ہیں خیر کے لیے، وہ میرے لیے مانگے، یا اللہ انہیں دین کی توفیق دے دے، اور میرے متعلقین جتنے بھی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی اللہ اپنے دین کے لیے قبول فرما لے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ددیالی سلسلہ تھا۔ ابھی میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیالی سلسلے کو نہیں چھیڑا۔ آپ کو اتنا معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا نام سیدہ آمنہ تھا، اس سے آگے معلوم نہیں عام مسلمان کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نانی کا کیا نام تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی نانی کا کیا نام تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی خالائیں مسلمان تھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے ماموں مسلمان تھے، کتنے ماموں غیر مسلم تھے، کتنے ماموں زاد غیر مسلم تھے، اور کتنے ماموں زادوں کی اولاد مسلمان تھی۔ یہ ایک لمبا سلسلہ ہے میرے دوست اور بزرگوں، اس کے لیے کافی تجسس کیا ہے میں نے، اور پھر اپیل کروں گا کہ دعا کریں کہ اللہ اس کو عملی جامہ پہنانے اور منظر عام پر لانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں آپ کے لیے کر رہا ہوں، میں جانتا ہوں اور آپ حضرات بھی اس بات سے واقف ہیں، مجھے دنیا نہیں چاہیے، میں کوئی کتاب چھاپ کر پیسے نہیں کمانا چاہتا۔ مجھے اپنے والد یاد ہیں، لوگوں نے مشورہ دیا کہ اس کو انگریزی پڑھاؤ۔ میں اپنے بھائیوں میں ذرا تیز تھا، بلکہ اسکول کے زمانے میں اسکول والوں سے بھی۔ تو ہمارے استاد جو تھے، خدا غریق رحمت کرے، میرے والد صاحب کہنے قاضی صاحب اس بچے کو انگریزی پڑھائیں، یہ بڑا آدمی بنے گا۔ میرے والد صاحب نے ان کی بات سنی انسنی کر دی، بہت کم بولتے تھے، جب بھی لوگ بولتے تو آخر میں کہہ دیتے مجھے دنیا نہیں چاہیے، میں چاہتا ہوں یہ خدا کے دین کا خادم بن جائے بس۔ الحمدللہ میرے والد کی خواہش میرے رب نے پوری کی،
ان کی زندگی کے اندر میں نے ہزاروں کے مجمع میں گفتگو کی، اور آپ حضرات سنتے ہی رہتے ہیں۔ کمزور بات میں نہیں کرتا، میں معروف معنی میں خطیب مقرر تو نہیں ہوں، لچھے دار تقریر تو نہیں، لیکن کمزور بات نہیں کرتا، بات دلیل کے ساتھ کرتا ہوں اور پختہ کرتا ہوں، الحمدللہ العظیم شرح صدر کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ اور اہل علم اہل فن اس بات کو جانتے ہیں کہ گفتگو مضبوط ہو تو اسی کے اندر لچھے دار تقریر کرنے والا یہاں کئی ہیں گویے، لیکن ہمارے نزدیک سے کوئی اہمیت بھی نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دیالی اور ننیالی سلسلہ ہے، اس پر بھی میں دیالی پر تو گفتگو کر چکا ہوں، ننیالی پر گفتگو کروں گا۔ اور جناب حارث جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے تایا ہیں، جو حضور کی ولادت سے پہلے فوت ہوئے، میں نے بتایا کہ ان کے 5 بیٹے مسلمان ہیں، اور ان کے آگے اولادوں میں اس کا تذکرہ انشاءاللہ العزیز میں نے ذرا تھوڑا تفصیل سے کرنا ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس محنت کو قبول فرمائے، اور اس سننے کو بھی اور سنانے کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ قبول و منظور فرما کو اس پر خیر کے اثرات مرتب فرمائے۔ ایک کتاب آپ حضرات، کدھر ہے کتاب ہے یہاں، بڑے بادشاہ لوگ ہیں، شفاء الصدور فی تحقیق عدم سماع من فی القبور، یہ ایک کتاب ہے۔ بہت سے لوگ آج ہمارے قبروں پر جاتے ہیں تو کہتے ہیں قبر والے نے مجھے دیکھ لیا ہے، اور میں اس کے سامنے جو بات کرتا ہوں وہ سنتا بھی ہے اور میری مراد بھی پوری کرتا ہے۔ اس کتاب میں لکھا ہوگا کہ نہیں بھائی، قبر میں پہنچنے والا کسی کی بات نہ سنتا ہے، نہ اس کو دیکھتا ہے، نہ قبول کرتا ہے۔ دور و نزدیک سے ہر ایک کے حالات اور حاجات کو جاننے والی صرف اللہ ہی کی ذات ہے۔